بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک کمپرومائز سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر فوجداری مقدمات میں راضی نامہ ہو جائے تو اس کا کیا پروسیس ہے، اور قتل کے مقدمے میں اور باقی مقدمات میں راضی نامہ کس طریقے سے ہوگا۔ My name is Ghulam Sajjad Gopang. I'm MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I'm LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawabshah Sindh. I'm the first advocate Supreme Court in the history of Nawabshah Bar Association, and I'm the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I'm practicing at Supreme Court Islamabad mainly, having more than 1000 cases at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are 2019 SCMR page number 2063, and the other one is PLD 2020 Supreme Court 293. My WhatsApp number is 0333 268 2662. You can drop a message if you want to have a legal advice. دیت کی رقم جو حکومت مقرر کرتی ہے وہ اس وقت ہے 42 لاکھ 2021 اور 22 کے لیے 42,60,000 روپے۔ یہ مقرر ہوتی ہے شریعت کے مطابق 30,630 گرام چاندی کی قیمت پہ، یعنی اس وقت جو چاندی کی 30,630 گرام چاندی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 42,60,000 روپے۔ یہ سیکشن 53 پاکستان پینل کوڈ میں بھی ذکر ہے اور اس کا 323 پاکستان پینل کوڈ میں بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ راضی نامہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص قتل ہو گیا تو اس کے جتنے وارثان ہیں ان سب نے معاف کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص کے معصوم بچے ہیں، ان کا ایک ولی اپوائنٹ ہو جاتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کی والدہ، مقتول کی والدہ نہیں معاف کرتی، اس کی بیوی نہیں معاف کرتی، یا اور کوئی شخص جو ورثاء میں ہے، تو راضی نامہ افیکٹو نہیں ہوگا۔ ایک چیز اور، زخموں کے کیس میں، انجریز کیسز میں کمپلیننٹ جو ہے، فریادی جو ہے، مدعی جو ہے، وہ اگر معاف کر بھی دے تو جس پہ زخم آئے ہیں، جو وکٹم ہے، لفظ لکھیں وکٹم، آپ ذہن میں رکھیں، کمپرومائز کرنے کا اختیار یا تو وکٹم کو ہے یا وکٹم کے ورثان کو ہے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ اگر ورثان میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کمپلیننٹ ورثان میں نہیں آتا تو کمپلیننٹ کی معاف کرنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ نے کمپلیننٹ کے ساتھ راضی نامہ کر دیا، اس نے معاف کر دیا، اور جو وکٹم ہے، انجرڈ ہے، وہ نہیں معاف کر رہا، تو کمپرومائز کسی کام کا نہیں۔ اس کے بعد جو کمپرومائز ہے اس میں ایک چیز بیچ میں ہرڈل آ جاتی ہے، وہ ہے فساد فی الارض۔ ہمارے لارکانہ میں اور یعنی اپر سندھ اور لوور پنجاب اور بلوچستان میں زیادہ تر، اور KPK میں وزیرستان تک کم، باقی کراچی، لاہور، اسلام آباد میں، کیونکہ میری سارے پاکستان پریکٹس رہی ہے، وہاں پہ تھوڑا کم ہے، لیکن ان ایریاز میں نے بتایا کہ زیادہ تر ہوتا یوں تھا، پہلے زیادہ، اب تو کچھ کم ہو گیا۔ غیرت میں آ کے بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اور پیچھے رہ گئی بوڑھی ماں، اس نے ویسے ہی راضی نامہ کر دینا ہے۔ 75% ایسے کیسز میں راضی نامہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ فساد فی الارض ہے، اس سے فساد بڑھے گا، راضی نامہ تو ہو جائے گا لیکن یہ فساد بڑھتا جائے گا، اس لیے کمپرومائز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اس کی بیگم کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے،
اب وہ بیگم نے انڈائریکٹلی ہیلپ کی اور اس کے فرینڈ نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا. اب اس کا جو شوہر مر گیا، اس مقتول کی وارث میں وہی بیگم ایک تھی اور وہ آلریڈی اس قتل میں انڈائریکٹلی ملوث تھی. تو اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے تو کیس ختم، یعنی قتل ضائع. ایسے اور بھی کئی ایسے کیسز ہیں کہ جن میں اور بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے کیسز ہیں جن میں فساد فی الارض کا ایلیمنٹ پایا گیا اور وہ کمپرومائز کی پروسیڈنگز کو روک دیا گیا. اب آ جاتے ہیں، اچھا ایک چیز اور، اگر آپ نے، میرے پاس سروس میٹرز بھی کافی آئے، ان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر سروس میٹرز میں کوئی شخص ایبسنٹ ہے، ایبسنٹ اس لیے اس پہ قتل کا مقدمہ ہے، وہ فرار ہو گیا، بعد میں وہ راضی نامے میں بری ہو جاتا ہے. اب اس کا جو ایلیگیشن ہے وہ ایبسنس ہے، یعنی اس کا جو ایلیگیشن فار ٹرمینیشن ہے وہ ایبسنس ہے. تو اگر اس مقدمے سے وہ باہر آ جاتا ہے تو اس کا، کیونکہ اس وجہ سے ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا کہ وہ کسی مقدمے کا سزا یافتہ ہے. اگر یہ ایلیگیشن نہیں ہے، ایلیگیشن یہ ہے کہ وہ 6 مہینے سال غیر حاضر تھا اپنی ملازمت سے، لیکن بعد میں مقدمے سے وہ راضی نامے سے بری ہوا یا باعزت بری ہوا، تو پھر وہ جو اس کی جو ایبسنس ہے وہ ان انٹینشنل کہلائی جائے گی. ایک شخص کے پرچہ اگر ہو جائے، اس نے جیل جانا ہو، تو وہ نوکری کہاں سے کرے گا، وہ ملازمت کہاں سے کرے گا؟ وہ پہلے اپنے آپ کو بچائے گا وہاں سے، یا راضی نامہ کرے گا، یا باعزت بری کرائے گا، یا ضمانت کرائے گا. تو یہ ذہن میں رکھے کہ جو ایسے معاملات کے جن میں آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کہ سزا یافتہ ہے، تو کمپرومائز کی صورت میں سزا ہی ہوتی ہے، یعنی کمپرومائز میں پنشمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ دیت کی ہو یا تعزیر کی ہو. لیکن ایکویٹل جسے کہتے ہیں وہ رہا ہونا ہوتا ہے. رہا ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو راضی نامہ ہو کے رہا ہو جائے، یا سزا پوری ہو کے رہا ہو جائے، یا باعزت بری ہو کے رہا ہو جائے. باعزت بری ایک الگ چیز ہے اور رہائی ایک الگ چیز ہے. رہا تو 25 سال پورے کر کے بھی بندہ رہائی ہوگا. پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ 43 اور پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 703 کہتے ہیں کہ قصاص، دیت اور تعزیر یہ سزاؤں کی قسمیں ہیں. اگر کوئی پیسے دے کے راضی نامہ کر کے باہر نکل آتا ہے تو وہ بھی ایک سزا ہی ہے، وہ باعزت بری نہیں کہلا جاتا. اس کے بعد 2010 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 695، 2012 ایس سی ایم آر پیج نمبر 165. اس میں ملازمت جو میں نے آپ کو بتایا، اگر کوئی غیر حاضر ہے، اس پہ مقدمہ ہے، بعد میں وہ راضی نامے سے بری ہوا یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کی ایبسنس جو ہے جب ڈکلیئر ہو جائے کہ اس وجہ سے تھی، ان انٹینشنل تھی، تو ان کو بحال کرنے کا احکامات جاری کیے سپریم کورٹ نے. پھر 2000 پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ 570، if an employee is terminated from service cannot be restored due to compromise. اگر اس پہ ایلیگیشن یہ آپ لگاتے ہیں کہ وہ ایک سزا یافتہ ملزم ہے تو کمپرومائز بھی سزا ہی ہے. کمپرومائز میں وہ گلٹ ایکسیپٹ کرتا ہے، یعنی ایک پروپوزل ہوتا ہے، وہ پارڈن کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے معاف کریں، معاف میں اس کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ مجرم ہی رہتا ہے، وہ باعزت بری نہیں ہوتا. ہاں اگر ڈیورنگ ایویڈنس جو گواہ ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اسے پہچانا نہیں، یا ہم نے شک میں نام دیا تھا، یا کوئی ایسا ڈیفیکٹ دے دیتے ہیں جو انڈائریکٹ کمپرومائز ہوتا ہے، جب وہ آرڈر باعزت بری کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ باعزت بری ہی کہلایا جاتا ہے. 2018 ایس سی ایم آر 756 میں بھی یہی ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے. پھر 2020 ایس سی ایم آر پیج نمبر 479 قتل خطا کو ڈیفائن کیا ہے سپریم کورٹ نے. ٹرائل کورٹ نے 302 میں سزا دی اور 323 میں، اور ہائی کورٹ نے قتل خطا میں 316، 319 اور 315 میں سزا دی. اس گراؤنڈ پہ لیو گرانٹ کی سپریم کورٹ نے.
پھر قتل شبیہ احمد میں جو دیت ہے اسے ڈیفائن کیا 299E 299C 431 اور 331 اور 386 پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز میں 2019 SCMR پیج نمبر 1144 میں سپریم کورٹ نے وہ کیس ریمانڈ بیک کیا. پھر اطلاف عضو جو ہے ایک بڑا خطرناک کیس ہوتا ہے، اس میں راضی نامے بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں. 2019 SCMR 516 334 اور 337 اینڈ 2 میں سپریم کورٹ نے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی. اطلاف عضو قصاص فار ہرٹ از ناٹ اپلیکیبل، تعزیر ول بی اپلیکیبل. اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ کس طریقے سے ہوگا، کس طریقے سے نہیں ہوگا. 334 میں سزا مینٹین رکھی گئی، لیکن 337 اینڈ 2 میں جو تعزیر تھی اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، اور یہ لکھا گیا کہ سارے وارثان کو معاف کرنے کا برابر حق ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایک وارث جو ہے اس کو زیادہ حق ہے، دوسرے کو کم ہے. اور یہ معافی نامہ کا کوئی زیادہ کوئی کم حقدار نہیں ہے، سب برابر ہے. پھر 2012 SCMR 437 میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اگر کیش نہیں ہے تو موویبل اور اموویبل یعنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد، گاڑی بھی آپ کمپرومائز میں رقم کے طور پہ، دیت کے طور پہ دے سکتے ہیں. گھر بھی دے سکتے ہیں، مکان بھی دے سکتے ہیں، پلاٹ بھی دے سکتے ہیں، زمین بھی دے سکتے ہیں، اور سیونگ سرٹیفکیٹس بھی دے سکتے ہیں. PLD 2012 سپریم کورٹ 769 میں جو مائنر لیگل ہیئرس ہیں ان کے ولی مقرر کرنے کو ڈیفائن کیا گیا کہ کون کون ولی ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر باعزت بری کیا گیا ہے. PLD 2012 سپریم کورٹ 769. پھر 2011 SCMR 1964 میں نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس کو اپلیکیبل کیا گیا کہ اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ کے ذریعے رقم جو ہے وہ دیت کے طور پہ جمع کرائی جا سکتی ہے. 2010 SCMR پیج نمبر 748 میں قتل خطا میں جو سینٹنس ہے 302 میں اس کو الیگل کیا گیا، اور قتل خطا کے بارے میں ججمنٹ پاس کی گئی. اور بدل صلح جو ہے، بدل صلح اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ بدل صلح کیا ہے. اور ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ نے مینٹین کی اور سپریم کورٹ نے بعد میں یہ آرڈر فرمایا. 2008 SCMR 396 میں 302 میں سزائے موت کو سیٹ اسائڈ کیا گیا تھا اور کمپرومائز کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا، اور 14 سال کی تعزیر کی سزا مینٹین رکھی گئی تھی. PLD 2007 سپریم کورٹ 315 اس میں 337X 337Y اور 338G کہ غریب ملزم کے لیے حکومت پابند ہے کہ دیت کی رقم ادا کرے، لون کی صورت میں، ارن اینڈ پے کی صورت میں. وہ لوگ کہ جو غریب ہے، راضی نامہ ہو چکا ہے، جو مدعی پارٹی ہے انہوں نے راضی نامہ کر لیا ہے، لیکن جو دیت کی رقم ہے وہ جمع کرانے کے لیے ریسورسز نہیں ہیں، تو اس کے کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ، کئی عدالتوں کی ججمنٹس ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی، کہ انہیں ریلیز کر دیا جائے شیورٹی پہ کہ وہ کمائیں اور انسٹالمنٹ میں دے جائیں. اور پھر گورنمنٹ کو فنڈ جو ہے وہ جاری کرنے کا بھی حکم دیا گیا. اور دیت ارش دمن فنڈ رولز 2007 یہ غریبوں کے لیے عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. دیت ارش دمن فنڈ رولز 2007 ہے، یہ حکومت کے رولز ہیں، حکومت پاکستان کے، اور یہ نوٹیفیکیشن 14 نومبر 2007 سے اپلیکیبل ہے. اس کے سیکشن 6 سے 12 تک ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر محض دیت کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جیل میں غریب سڑ رہا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرے، کچھ لونز دے، کچھ ارن اینڈ ڈپازٹ کی پالیسی کے تحت ملزموں کو رہا کیا جائے. وہ غریب
جن کا راضی نامہ ہو چکا ہے اور مدعی صرف دیت کی رقم چاہتے ہیں اور ملزم بھی دینا چاہتا ہے، ان کے بارے میں یہ رولز ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، سیکشن 6 سے 12 دیت عرش دمن فنڈ رولز 2007، نوٹیفیکیشن 14 نومبر 2007۔ پھر 2003 SCMR 946 میں دیت اماؤنٹ جو ہے وہ پیڈ کی گئی اور اپیل الاؤڈ کی گئی کمپرومائز کی صورت میں، اور ٹائم دیا گیا ملزم کو ٹو ارن اینڈ پے دیت اماؤنٹ۔ 2003 SCMR 463، 1999 SCMR 2652 اور 2283 میں بھی آنریبل سپریم کورٹ نے غریب جو ملزم تھے ان کے راضی نامے ہو گئے، انہیں ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دیا، شیورٹی پہ کہ وہ کمائیں اور دیت اماؤنٹ پے کریں۔ پھر 2003 SCMR 1850 میں جو دیت کی اماؤنٹ تھی وہ ایکسیپشنل کیسز میں ریڈیوس کی گئی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا راضی نامہ ہوا ہے 2021 28 اکتوبر، لیکن آپ جو دیت دیں گے وہ 2021 کی نہیں دیں گے۔ آپ پہ جو دیت لاگو ہوتی ہے وہ لاگو ہوتی ہے جب قتل ہوا۔ اگر قتل ہوا ہے 2004 میں تو اس وقت جو 30,630 گرام چاندی کی قیمت تھی آپ نے وہ دیت پے کرنی ہے، 2021 کی پے نہیں کرنی۔